محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، جو احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، ان میں دو بہت بڑے احسان ہیں۔ ایک امن و امان اور سکون کی زندگی، اور دوسری پیٹ بھر کے کھانا اور اتنی روزی کہ اس سے ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکیں۔ یہ دونوں نعمتیں بہت ہی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کی نعمتوں میں سے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ تم میں سے جو شخص بھی صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے میں، اپنے گھر والوں میں پرسکون زندگی گزار رہا ہو، امن و امان کے ساتھ ہو، اور اس کا جسم بھی محفوظ ہو کسی بیماری سے اور کسی تکلیف سے، اور تیسری چیز اس کے پاس ایک دن کے کھانے کی روزی موجود ہو، ایک دن جو اس کو کھانے کے لیے چاہیے، جو رزق مطلوب ہے، اتنا اس کے پاس ہے، تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت ہے، گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا ہے، کیونکہ دنیا اس کے سوا ہے ہی کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہم امید لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کب ہم کو دغا دے کر نکل جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جس کو ہم اپنا اپنا کہتے رہتے ہیں، میرا مال، میری زمین، میرا یہ اور میرا وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یا ہم اس کو چھوڑ کر کبھی نہ کبھی دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہمارے پاس آج کی ضرورت کی ہے، ہمارے دن بھر کے گزارنے کی ہے، اور ہم پرسکون ہیں، مأمون ہیں، محفوظ ہیں، تو گویا کہ پوری دنیا میری مٹھی میں ہے اور پوری دنیا مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ ہم اس کا احساس ہی نہیں کر پاتے کہ ہم روزانہ صبح کر رہے ہیں، روزانہ شام کر رہے ہیں، صبح بھی کھانا کھا رہے ہیں، شام میں بھی کھانا کھا رہے ہیں، دن کے تینوں میلز لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، جو میسر آتا ہے وہ سب لطف لے کر کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن کی روزی بھی کتنی بڑی چیز ہے، ایک دن کی روٹی بھی کتنی قیمتی چیز ہے، ایک وقت کا کھانا بھی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے، اسی کا احساس کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اسلامی برادرانہ حق کو سمجھنے کے لیے، سرزمین فلسطین کے اندر غزہ کے علاقے میں جو بھوک مری ہے، جو بھوک اور پیاس سے لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے، جن حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اس کو آج ذکر کرنے، یاد کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی سرزمین پر جو جنگ چھیڑی گئی، جس طرح کا ظلم وہاں پر روا رکھا گیا، سالہ سال گزر گئے، 2 سال ہو گئے، اور وہ ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر طریقے پر ظلم و زیادتی کے تمام نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑا بھیانک، دردناک، تکلیف دہ جو طریقہ ہے، وہ بھوکا رکھ کر تڑپانے کا ہے۔ کسی کو بھوک مری کا شکار کر کے تڑپانا، کسی کو اذیت دے کر مارنا، یہ ایک دفعہ مارنے سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اگر کسی کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو ایک بار تکلیف ہوگی، لیکن اگر کسی کو اس طرح سے زندہ رکھا جائے کہ وہ تڑپتا رہے اور اذیت کا شکار ہوتا رہے، یہ موت سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ غزہ میں لوگوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، اس ظالم درندہ صہیونی حکومت نے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑا ہو، ہر طریقہ اپنایا، ہر راستہ اختیار کیا، قتل کیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو نشانہ بنا کر دوسروں کو ڈرایا اور دھمکایا، اوپر سے بمباری کی، نیچے سے گولیاں چلائیں، گھر تباہ کیے، اور بستی کی بستی اجاڑ کر رکھ دی، رہنے کی جگہ نہیں چھوڑی، کیمپس کو بھی نشانہ بنا دیا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو کسی جگہ بھی محفوظ نہیں چھوڑا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی عزیمت نہیں ٹوٹ پا رہی ہے،
ان کی ہمت نہیں ٹوٹ پا رہی ہے، ان کا حوصلہ نہیں شکست پا رہا ہے، تو انہوں نے ناکہ بندی کر کے حصار لگا کے اس طرح سے پورے راستوں کو بند کر دیا کہ وہاں پر ایک دانہ نہ پہنچ پائے۔ اس کا شمالی راستہ، اس کا جنوبی راستہ، جتنے بارڈرز ہیں ان سب کو اس طرح سے سیل کر دیا، ناکہ بندی کر دی، اپنا قبضہ قائم کر دیا کہ وہاں کوئی سامان ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ جب ان کی پرمیشن چاہیے تو پھر انہوں نے پرمیشن دینا بند کر دیا، یہاں تک کہ یو این او کو، ہیومن ایڈز جو اقوام متحدہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی، اس پر بھی بندشیں لگا دی، کرتے کرتے اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہاں پہ ایک روٹی کے لیے لوگ ترس گئے، ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے، ایک بورا آٹا حاصل کرنے کے لیے، 1 کلو کی تھیلی آٹے کی پانے کے لیے لاکھوں لاکھ لوگ لائن میں لگے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ درندہ ظالم صفت انسان اس قدر گرتے ہیں کہ جو لوگ روٹی اور آٹا لینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لائن میں لگے ہوتے ہیں ان پر گولیاں چلاتے ہیں۔ روزانہ کھانے اور ضروری سامان لینے کے لیے جو لوگ لائن پہ لگے ہوتے ہیں ان میں سے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے روزانہ، بغیر کسی دن کے ناغے کے سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ عام مسلمان ہیں، عام نہتے لوگ ہیں۔ اصل میں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ اسٹوری سمجھنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے، یورپ کا عام طور پر اور یو ایس جس طریقے پر بنا ہے اور جس طریقے پر آج اس مقام پر کھڑا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ جو نان یورپینس ہیں ان کو اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی فلسفی میں، ان کی نظر میں جو یورپ نہیں ہے، یورپین نہیں ہے، یورپ میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، جن کو یہ بلیک کہتے ہیں یا براؤن کہتے ہیں، یہ ان کو اپنے سے نیچے درجے کا انسان مانتے ہیں۔ ڈگنیٹی کے اندر، فریڈم کے اندر، آزادی اور حقوق کے اندر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے نیچے درجے کے ہیں۔ کولونائزیشن کا عمل جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد غلام بنا کر لوگوں کو رکھا، جس طرح سے بھوکمری کا شکار کیا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر کیا ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، اس نے بنگال کے اندر اپنا پہلا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور وہاں سے ہی وہ پھر آگے بڑھی تھی۔ بنگال میں ایسی بھیانک بھوکمریاں آئی ہیں کہ اس میں لاکھوں لاکھ لوگ، 20 لاکھ لوگ ایک سال میں مرے بھوک سے، بھوکمری سے۔ اور وہ بھوکمری ایسا نہیں تھا کہ نیچرل تھی، انہوں نے بھوکمری کی تھی۔ پورا لوگوں سے غلہ اگواتے تھے اور پورا غلہ لے کر باہر سپلائی کر دیتے تھے، لوگ تڑپ تڑپ کے مرتے تھے اور ان کو ایک روٹی نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے یہاں پر کیا اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے ہی یہ جہاں جہاں کولونائز کر کے گئے وہاں ظلم، بربریت، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا، ان سے ان کے مال کو چھین لینا، چوریاں کرنا، اس ملک کے خزانوں کو لوٹ لینا، یہی ان کی روش رہی ہے، یہی ان کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو مینٹالٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب غلام قومیں ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے۔ اور ان سب کے اندر جو تصور ہے، یہ مینٹالٹی ہے، ان کے اندر جو ایکسٹریم مینٹالٹی ہے اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو مینٹالٹی بنی ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کا تصور یہ ہے، بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تورات میں تو نہیں، لیکن تورات کی شرح جو تلمود ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہود کے علاوہ، بنی اسرائیل قوم کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں وہ سب نچلے درجے کے ہیں، وہ سب غلام کے درجے میں ہیں، وہ سب کمتر ہیں ان کے بنسبت۔ اگر ان میں سے کسی کو مار دیا جائے تو بدلے میں ان کو نہیں مارا جا سکتا، قصاص نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ برابری نہیں ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی کے اندر بھی دوسرے لوگ ہم سے کمتر ہیں، وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، سارے انسان ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم خدا کے محبوب بندے ہیں، بلکہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا تصور تھا۔ آپ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی جو ایک سوچ ہے اس کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا صاف وہی تصور ہے۔
کہ ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ گاڈ کے قریب ہیں، ہم تو سر سے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا تعلق سب سے زیادہ بھگوان سے اور خدا سے اور معبود سے، ہم اس کی عبادت کے لیے ہیں، باقی سب لوگ ہماری خدمت کے لیے، وہ کمائیں تو ہم کو دیں، وہ ہماری خدمت کریں، ان کی جان اور ہماری جان برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی تصور یہودیوں کا بھی ہے، بہت زیادہ دونوں میں فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ان کا یہ جو تصور ہے کہ ہم ہی چوزن پیپل ہیں، ہم ہی قوم مختار ہیں جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، باقی سب لوگ ہماری خدمت کے لیے، اس سوچ نے، اس مینٹالٹی نے، اس ذہن نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ کسی کا بھی حق مار لیں ان کے لیے جائز ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں یہ ان کا حق ہے، ان کی حفاظت، ان کی زندگی سب سے پرائر ہے دوسروں کی بنسبت۔ آپ اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور دیکھیے، اسلام میں جو قصاص کا نظام ہے، اسلام میں جان کے بدلے میں جان کی جو بات ہے، وہ کس قدر عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے اندر ادنا درجے میں بھی کسی اونچ نیچ کو قبول نہیں کیا گیا ہے، کسی بھید بھاؤ کو قبول نہیں کیا گیا ہے، کسی ریس، کلر اور مذہب کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ جو بھی امن کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ ایک خطے میں، ایک علاقے میں رہنے والے، ایک ملک میں بسنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک انسان کی جان پورے انسانوں کی جان لینے کے برابر قرار دی گئی۔ ناحق کسی کی جان لینا، ناحق کسی پر ظلم کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ جنگ کے حالات میں بھی، جنگ کے موقع پر بھی اگر کسی ملک پر اٹیک کیا جا رہا ہو تو وہاں کے سویلینز کو مارنا جائز نہیں ہے اسلام میں، مذہبی لوگوں کو مارنا جائز نہیں ہے، جو عبادت گاہوں کے اندر ہوتے ہیں، چاہے چرچ میں ہو، چاہے کلیسا میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مندر کے اندر ہو، چاہے وہ گرودوارے کے اندر ہو، جو جس مذہب کا بھی ہے، اگر وہ مذہبی آدمی ہے، اپنی مذہبی عبادت گاہ میں ہے تو اس کو مارنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کے اندر بھی ان کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ اسلام نے نظام قائم کیا ہے، جو ان کے نظام کے بالکل مقابل میں ہمارے سامنے ایک زبردست عدل و انصاف اور امن کی تصویر پیش کرتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ان کے پیچھے جو ذہانت ہے، جو سوچ ہے، اس نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی جان اگر جاتی ہے تو کسی یہودی کی ایک جان کے برابر بھی وہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی غزہ میں، اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد جب ان پر ان کے لوگوں کو کیپٹیو بنایا گیا تھا، اس کے بعد اٹیک شروع کیا تھا، تو وہاں کا جو چیف آف آرمی تھا، IDF کا جو اسپوک پرسن تھا اور جو آفیسر تھا، اس نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری جنگ جانوروں سے ہے، ہمارا مقابلہ اینیملز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ان کو اینیملز ہی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جانور ہیں اسی طرح ان کی زندگی ہے، اگر ہزاروں لوگ مار بھی دیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہماری زندگی امپورٹنٹ ہے، ہماری سیفٹی امپورٹنٹ ہے، ہمیں کوئی اثر نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے، باقی کتنے ہی لوگ مار دیے جائیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں UN، ہیومن رائٹس، کون کون سے ادارے ہیں، ان کے کیسے کیسے قانون ہیں، اور سارے ملک کیسے کیسے اس معاہدے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے معاہدوں کو توڑ کر، سارے حقوق کو سلب کر کے جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ سوال کیا بھی جائے تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی اکڑاہٹ کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یہ اس کا جواب دیتے ہیں، نہیں، ہماری سیکورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی سب سے بڑی ہے، چاہے ہم نے فلسطینیوں سے زمین چھین کر اپنا ملک بنایا ہو، فلسطینیوں کو دھتکار کے بھگا دیا ہو، ان کے گھروں پر قبضہ کیا ہو۔ فلسطین کے اندر اسرائیل آباد کیسے ہوا ہے؟ انکروچمنٹ سے آباد ہوا ہے، گھروں کو سیز کر کے، وہاں کے لوگوں کو بھگا کے، نکبہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ نے نکبات کی سٹوری پڑھی ہوگی تو خون کے آنسو رو دیں گے۔ ایسا بھیانک ظلم، ایسا بدترین ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے فلسطینی بھائیوں کے اوپر، ایک ایک سال ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مثل مشہور ہے اور یہ حقیقی واقعات کی بنیاد پر کہی گئی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فلسطینی بھائی ویسٹ بینک کے جو علاقے جو آج کل ہے، وہاں پہ چائے چڑھا کر اگر گیا ہوتا ہے
باہر کچھ کام سے نکل گیا، جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی اور ہے جو چائے پی رہا ہے. تو سوال کرتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ تو میرا گھر تھا. اس نے کہا تمہارا تھا، اب یہ میرا ہے. حقیقت یہ ہے، وہ جس وقت چاہتے ہیں جس گھر میں گھس کے اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. بستیوں کی بستیاں، علاقے کے علاقے ان کی طرف سے پرمٹ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ یہودی آبادیوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں. جس نے جس گھر پر قبضہ کر لیا یا جس کے لیے جو الاٹ کر دیا گیا اس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. باہر والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کے پیچھے کی طرف چلے جاؤ، کیمپ بنا کے ایک خیمے کے اندر رہو، یہاں اب رہنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی زیادتی اور ظلم کے ساتھ پورے علاقے کے 80-90% حصے کو انہوں نے لے لیا اپنے قبضے میں اور اپنے لوگوں سے آباد کر دیا. جو تھوڑا موڑا حصہ بچا ہے اس میں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی غزہ میں تو جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے ان پر اٹیک کیا، جس کے جواب میں وہ یہ سب کر رہے ہیں اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے ایک کارروائی کی، اس کا بدلہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ارے بھائی آپ ذرا کھلے دماغ سے سوچے تو، فلسطین کی تاریخ تو پڑھیں. آپ تھوڑا 80-90 سال کی جو ایک لمبی تاریخ ہے اس کا مطالعہ تو کریے. کیا حماس شروع سے، حماس تو ابھی 2-3 دہائی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے حماس کہاں تھی؟ اس سے پہلے کے جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے وہ کون سے حماس پر توڑے جاتے تھے؟ ان کی دشمنی فلسطین سے ہے، فلسطینیوں سے ہے، فلسطینیوں سے ان کو نفرت ہے. ویسٹ بینک میں آج کون سے حماس کا قبضہ ہے؟ ویسٹ بینک کے اندر مغربی پٹی جو ہے وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ ان کے پٹھوں کی حکومت ہے، ان کے ایجنٹس کی حکومت ہے، ان کے پولیس مین کی حکومت ہے جو ان کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا خطہ پچھلے مہینے 1-2 مہینوں کے اندر ختم کر دیا گیا، پورا بلڈوز کر دیا گیا. مکمل نئی آبادی یہودیوں کی آباد کر دی گئی. وہاں کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ حماس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو علاقے کے علاقے لینے پڑ رہے ہیں؟ یہ سب کا سب دکھاوا ہے. اصل میں ان کو فلسطین کی پوری سرزمین ہی نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کے بڑے حصے پر قبضہ کرنا ہے. یہ ان کا پلان ہے اور ڈکلیئرڈ پلان ہے، یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے اندر شام بھی ہے، پورا لبنان اس کے اندر ہے، جزیرۃ العرب اور سعودی عربیہ جو آج کا اس کا بڑا حصہ شامل ہے، اور بھی دیگر ممالک ہیں، عراق ہے. وہ سارے ملکوں کے اوپر ان کو قبضہ کرنا ہے. وہ اسی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا نعرہ ہے اور کھلا دعویٰ ہے کہ سب کا سب ہمارا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیے انہوں نے کس طرح سے اس جنگ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دوسرے ملکوں تک پہنچایا، اور فلسطین ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے شروع کیے. شام کے اندر کسی صورت امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتے. شام میں برابر بامبنگ ان کی جاری ہے. شام کے اندر دمشق کے اندر جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، نئی گورنمنٹ جو بنی ہے ظالم بشار الاسد کو نکالنے کے بعد، وہاں پر ان کا برابر ظلم چل رہا ہے. بامبنگ کر کے پہلے نمبر پہ تو انہوں نے جیسے ہی ریجیم چینج ہوئی، بشار الاسد بھاگا اور حکومت گری اور نئے لوگوں کی حکومت قائم ہوئی، تو پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنی جگہیں ایئر ڈیفنس کی تھیں شام کے اندر ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا. ایک میزائل بھی نہیں چھوڑا کہ سیریا سے کبھی بھی استعمال ہو سکتا ہو. پورا ایئر ڈیفنس سسٹم جو رشیا کی سپورٹ سے اور ایران کے سپورٹ سے وہاں بنا تھا ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد یہیں پر نہیں رکے بلکہ اپنے ایجنٹس کو کھڑا کیا. سویدا کے علاقے میں دروز کر کے جو لوگ ہیں جو شیعہ مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، لیکن وہ شیعہ سے بھی الگ ہیں، شیعہ بھی ان کو اپنے مذہب کا نہیں مانتے ہیں، ان کے خیالات بہت مختلف ہیں، بلکہ دین سے بالکل ہی الگ تھلگ وہ لوگ ہیں ہمارے اسلام سے، لیکن پھر بھی مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ان کو انہوں نے استعمال کیا. وہ اسرائیل میں بھی آباد ہیں. دروز ایک تعداد ہے جو اسرائیل کے اندر بھی رہتی ہے اور ان کی فوج میں کام بھی کرتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی آپ جو یہودی فوجی مرتے ہیں ان کے ناموں کی لسٹ دیکھیں گے، اس میں کچھ مسلمان نام نظر آتے ہیں. وہ مسلمان یہی دروز قوم کے لوگ ہیں جو ان کے ہاں فوج کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں. ان کو انہوں نے استعمال کیا اور اعلان یہ کیا
کہ یہ مائنورٹی ہے شام کی، اس کے اوپر کسی قسم کی بھی زیادتی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر ایک گورنمنٹ ایک ملک کی ہے، وہ اپنے ملک کے ایک ایریے کے اندر اپنی ملٹری کے ذریعے سے کنٹرول سنبھالنے کے لیے آتی ہے، تو یہ بامبنگ کر کے، بلکہ دمشق کو ٹارگٹ کر کے، اس کے ہوم منسٹری کے آفس کو، اس کے ڈیفنس منسٹری کے آفس کو ٹارگٹ کر کے میسج دیتے ہیں کہ نہیں، تم کسی کو آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم جیسا چاہیں گے تمہیں ویسا چلنا ہوگا۔ واقعہ یہ ہے، ان کا مقصد، ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی، ان کا طریقہ یہی ہے کہ آس پاس کے جو ملک ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ سب ان کے گڈے گڑیے کی طرح چلیں، جس طرح وہ ٹوائز کو اٹھا کر رکھیں ویسے ہی وہ رہیں، جس طرح سے وہ ڈمی اپنے پپٹس کو بٹھائیں وہی کام کریں ان ملکوں کے اندر، جو وہ ڈائریکشن دیں، جو وہ حکم دیں اسی کی تعمیر کی جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ یہی ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تصور کریے صورتحال کس قدر نازک ہے، اور ہماری کمزوری اور ہماری ذلت کی ایک کون سی بھیانک تصویر ہے کہ ہم اس چھوٹے سے خطے کے اندر، جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، بمباری سے بھی، بھوکمری سے بھی، بچوں کی ایسی بھیانک تصویریں کہ اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، ایسی ویڈیوز کہ انسان دیکھ لے تو اس کو کھانا اچھا نہ لگے۔ کس قدر ظلم اور زیادتی کی آخری حدوں کو پار کر دیا گیا ہے۔ اس کے پڑوس میں ہمارے عرب ملک، اس کے پڑوس میں ہمارے مسلم ملک، اس کے پڑوس میں عربوں کے پاس مال کی ریل پیل کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال کہ اگر وہ سینکڑوں سال تک غزہ کو کھلاتے رہیں تو ان کی اکنومی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑے گا، اگر وہ فری میں بھی کھلائیں۔ اتنا سب کچھ ہے، اتنے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ ایک دانہ نہیں پہنچا پا رہے، ایک لقمہ نہیں دے پا رہے، ایک روٹی اوپر سے نہیں پہنچا پا رہے۔ آپ ذرا تصور کریے ہماری ذلت کی اس سے بدترین تصویر اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کا بارڈر ہم سے ملتا ہے، غزہ کا بارڈر مصر سے ملتا ہے، غزہ کا بارڈر ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ہے، غزہ کا بارڈر مصر کے پاس ہے، مصر سے ملا ہوا ہے۔ ہاں، اسرائیل نے گھس کر غزہ کی سائڈ سے اس بارڈر پر کنٹرول کیا ہے اور وہاں پر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن پھر بھی جو معبر رفح کہلاتا ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے۔ ان لوگوں کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے، ان کے حق میں کھڑے ہونا اور ان کے طرف سے لڑائی لڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ناکے کو اور حصار کو توڑ کر چیلنج کرتے ہوئے اپنے ہیومن ایڈز کے سامان کو وہاں تک پہنچا دیں، اپنے ٹرکس اندر داخل کر دیں۔ اس میں تو کوئی دنیا ان کے مقابلے میں نہیں آئے گی، دنیا تو نہیں کہے گی تم جنگ لڑ رہے ہو، دنیا تو یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ تم غزہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں آئے گی۔ اگر وہ لوگ بومبنگ کریں بھی تو سارے عرب ملک اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور پوری طاقت کے ساتھ مل کر یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ان کے سپورٹ کے لیے آگے بڑھ جائیں تو نقشہ ہی بدل جائے گا، حالت ہی بدل جائے گی۔ لیکن یہ اتنے بغیرت، اتنے نکمے اور اتنے گرے ہوئے ہیں اور امت کی، پورے مسلمانوں کی اتنی بری تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سوچ کر بھی ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، غم سے نڈال ہو جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کس پر روئیں، کس پر اپنے آنسو بہائیں، کس کے لیے غم کریں۔ ایسی صورتحال اور اس قدر بھیانک منظر نامے کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم اتنا دور بیٹھے ہیں اور ہمارے ہاتھ پیر ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ ہم 2 لقمے بھی وہاں پہنچانے کی استطاعت میں نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کے پڑوس میں ہیں وہ لوگ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک حدیث کو یاد کریے، اس حدیث سے تصویر سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، وہ وقت قریب ہے کہ جب تم پر امتیں ایسے ٹوٹیں گی جس طرح کہ ایک پیالے کے اوپر بھوکے کھانا کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں، جس طرح کھانا کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ کر کھانا لیتے ہیں، اسی طرح اس امت کے اوپر پوری دنیا کی امتیں ٹوٹیں گی۔
صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بہت تھوڑے سے ہوں گے اس وقت، تھوڑی سی تعداد ہوگی کہ امتیں مل کر ہم کو اچک لیں گی، کھا جائیں گی، ہم اپنا ڈیفینس نہیں کر پائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس وقت کم نہیں ہوگے، تم بہت ہوگے، بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، فلڈ کے اوپر تیرنے والا جھاگ ہوتا ہے، تم اس طرح ہوگے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں تمہاری یہ تصویر بنے گی؟ یہ تمہاری حالت کیوں ہوگی؟ اس کا ریزن ایک ہے، تمہیں وہن لگ جائے گا، اس امت کو وہن لگ جائے گا، اور وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ان ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے تو آس پاس بیٹھے ہیں، ان کو ڈر کس کا ہے؟ کہ ہماری دنیا نہ چھن جائے، ہمارے اوپر آنچ نہ آ جائے، ہماری جو لگژری لائف ہے اس پر نہ کوئی ڈینٹ لگ جائے، ہمارا پیس نہ کہیں ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کیوں آگے بڑھیں؟ موت کا ڈر۔ اس نے اس قدر کمتر درجے میں بھی ہمت کرنے پر ان کو آمادہ نہیں کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا، میرے نزدیک وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے میرے اوپر، کہ اگر وہ پیٹ بھر کے رات میں سو رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کسی شخص کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اسے معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور خود پیٹ بھر کے سو گیا ہے، تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں، میرے نزدیک اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کے تناظر میں ان لوگوں کو دیکھیے جو غزہ کے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں میں مست ہیں، موج میں لگے ہوئے ہیں، اور زندگی کو خوب مگن ہو کر گزار رہے ہیں، اور ان کے پڑوس میں ان کے بھائی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور دین کے بڑے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، اور اس پر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو عالمی طور پر خطرے میں ڈال رہی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہ تو چھوڑیے کہ مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے جامعہ ازہر کی ویب سائٹ سے، بلکہ اس کے فیس بک ہینڈل سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں کہا گیا کہ مدد کے لیے غزہ کی آگے بڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، اور جو اس پر خاموش ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں، وہ سب مجرم قرار دیے جاتے ہیں، وہ سب جرم میں شریک مانے جائیں گے۔ یہ پوسٹ آنے کے 5 منٹ کے اندر ڈیلیٹ ہو گئی، 5 منٹ کے اندر ہی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا، اور بعد میں وضاحت کی گئی کہ نہیں، اصل میں جو ٹروس کی کوششیں چل رہی ہیں اور آپس میں معاہدے کی کوشش چل رہی ہیں، اس پر اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا اپنی ذلت کا احساس کریے اور اپنے آپ پر روئیے کہ ہم ایک بڑے ادارے کی طرف سے ایک چھوٹی سی پوسٹ، جو پوسٹ اس پر آمادہ کرتی ہو کہ ان کی مدد کرنا فرض ہے، اس کو بھی برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم اتنی آواز بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ اس جرم میں غزہ کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں، ہر ایک کے خون میں ان سارے لوگوں کے ہاتھ رنگین ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ اپنے ہاتھ رنگین دکھائیں گے اور اپنی گریبانوں کو نہیں بچا پائیں گے جب غزہ کا یتیم بچہ ان کے گریبانوں کو پکڑ پکڑ کر کہے گا کہ ہمارے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے تم سب کچھ لے رہے تھے لیکن ایک روٹی ہم کو نہیں دے پا رہے تھے، ہم نے تو دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، لیکن تم نے ذرہ برابر بھی انسانیت کی قدر نہیں کی۔ اسلام کو چھوڑو، انسانیت کی قدر تمہارے اندر نہیں رہی۔ اگر تمہارے اندر اتنا بھی ایمان نہیں بچا تھا، اگر تمہارے اندر اتنا بھی درد نہیں بچا تھا، تو کس منہ سے تم اپنے کو مسلمان کہتے تھے؟ کس منہ سے تم اپنے کو امتی کہتے تھے؟ کس منہ سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے گھروں میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ ایک خطے میں رہتے ہوئے اپنے مملکت کی آخری سرحد تک اگر ایک مسلمان ہی نہیں، ایک انسان ہی نہیں، حضرت عمر تو کہتے تھے کہ ایک بکری بھی بھوک سے مر جائے گی تو کل عمر اپنا گریبان پکڑے گا، کل عمر کے گریبان کے لیے خطرہ ہوگا، اس کے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ وہ بکری بھوک سے مری، کیوں اس تک کھانا نہیں پہنچا؟
آج ہماری آنکھوں کے سامنے بری طرح بچے، بوڑھے، عورتیں بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں. بچوں کے جسم کے اوپر ڈھانچے بچے ہیں اور ان پر کھال چڑھی ہوئی ہے، گوشت پورا سوکھ گیا ہے، اور ایسی ایسی بھیانک بیماریاں. ایک ایک روٹی کے لیے لاکھوں لوگوں کی لائن اور بھیڑ. وہ بھیانک منظر ہے، وہ دردناک منظر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے، اگر انسانیت ہے انسان کے اندر تو اس کے لیے بھی یہ ایک بھیاوک اور خطرناک تصویر ہے. لیکن اس کے لیے دل چاہیے، درد چاہیے، فکر چاہیے، اور خاص طور پر اسلام کا احساس ہونا، اور اسلامی اخوت کا، اسلامی برادری کا، اسلامی تعلق کا احساس اگر ہوگا تبھی کچھ کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہم ان کے حق میں دعا کریں، جتنا ہو سکے دعا کریں، ان کے لیے اپنے درد کو دوسروں سے بیان کریں اور اس درد کو محسوس کریں. کم از کم اتنا تو ہم پر بنیادی طور پر فرض ہے. اللہ وہ موقع لائے کہ ہم ان کے تعاون اور مدد کے لیے بھی آگے بڑھ سکیں، اور ایسے موقع ہاتھ آئیں اور ایسے راستے کھلیں کہ ہم ان کے لیے کچھ مدد پہنچا سکیں، اپنے بھائیوں کی بھوک مٹا سکیں، ان کے آنسو پوچھ سکیں، ان کا سہارا بن سکیں. کم از کم اگر ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نہیں پیش کر پا رہے ہیں تو مال ہی پیش کر دیں. اللہ ایسے راستے کھولتے، ابھی تو ویسے راستے بھی نہیں نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم عزت کے ساتھ جی سکیں، اسلام کو غلبہ حاصل ہو، مسلمان عزت کے ساتھ رہیں، اور جو ذلت، نکبت، رسوائی ہم پر ڈال دی گئی ہے اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے. فلسطینیوں کی، غزہ والوں کی مدد فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے، اپنی شان عالی کے مطابق اے اللہ تو ان پر نظر کر لے. اے اللہ ہمارے ہاتھ اگر بندھے ہوئے ہیں، تیرا ہاتھ تو بندھا ہوا نہیں ہے. اے اللہ اگر ہم مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے. اللہ اگر ہم بے بس ہیں، تو طاقتور ہے. اللہ اگر عرب والے ذلیل ہو گئے تو باقی ہے. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ تو نصرت فرما. اللہ وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے. اے اللہ بچوں کا وہ درد نظر نہیں آتا. اے اللہ وہ محسوس، اے اللہ وہ دل نہیں ہے کہ اس کو قابو میں کر سکے. اے اللہ تو نصرت فرما دے. اے اللہ تو دروازوں کو کھول دے. اے اللہ بھوکوں کو کھلا دے. اے اللہ بے سہاروں کا سہارا بن جا. اے اللہ تو ہمیں آخرت میں پکڑ نہ فرما. اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہم سے سوال نہ فرما، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں سوال نہ فرما. اللہ ہم کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.